بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے شداد کی جنت کا، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوا ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا ہے۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ میرے دوستو، یہ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور فوت ہو گیا، اس کے بعد شداد نے اقتدار سنبھالا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر سے بچنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے بڑے بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم ایک جگہ ہے، جگہ کا نام ہے، کہ مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگوائیں اور جواہرات بھی لٹکائے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا بھر کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوائے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی ارم یعنی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر چاندی اور سونے کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ میرے دوستو، شداد نے فیصلہ کیا تھا، وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب جنت کی تکمیل کر لی اور اسے تلا دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کی طرف روانہ ہوا۔ میرے دوستو، جب جنت میں وہ داخل ہونے کے لیے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر تھا اور ایک گھوڑے پر کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا اور شداد کی موت ہو گئی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر پردہ پڑا ہو تو شداد کا انجام بھی دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کا انجام بتا کر اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف جگہ کا نام ہے سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئے۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے، بچے اور نہ ہی درخت، پودے، جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ ہود میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس طرح قوم عاد عبرت کا نشان بن گئی۔ میرے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔